نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو طہارت کی بالتفصیل اقسام بتا دی تھی کہ طہارت آپ وضو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، طہارت آپ غسل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح طہارت آپ تیمم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو شرائط تھی نماز کی، یعنی نماز سے قبل جو شرائط تھی یہ وہ تھی۔ اب نماز کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی کتنے شرائط ہیں؟ خود نماز کی تو یاد رکھیں میرے بھائیو، نماز کی کل 13 فرائض ہیں۔ ان میں سے چند فرائض نماز سے قبل ہیں اور چند فرائض نماز کے اندر ہیں۔ جو نماز سے باہر فرائض ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ جو آپ کو نماز سے پہلے وہ فرض ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک فرض بھی چھوڑ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، سب سے پہلا جو فرض ہے نماز کے فرائض میں سے جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے طہارت، یعنی پاکی حاصل کریں۔ آپ کا بدن بھی پاک ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ اور دوسری ہے ستر عورت، یعنی جسم کا ڈھانپنا۔ یہ بھی نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے، اور اس میں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ناف سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اور جو عورت کا سطر ہے وہ پورا کا پورا جسم اس کو چھپانا چاہیے، سوائے اس کے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں۔ یہ 3 چیزیں اس سے استثناء ہیں، یہ عورت کھول سکتی ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یہاں زینت جو لفظ استعمال اللہ نے فرمایا، اس سے مراد ستر عورت ہے، یعنی اپنے ننگیت کو چھپانا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے، دوپٹے کے بغیر قبول نہیں فرماتے۔ یہ عورت کا دوپٹہ سر پر ہونا چاہیے، اس کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، اس کے بغیر اللہ رب العزت اپنے دربار کے ہاں کسی کی بھی نماز قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرض، یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، آپ نے شروع نماز کے اندر اپنا پورا سطر چھپا لیا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، پورا اپنا سطر چھپا لیا۔ نماز کے دوران ہی آپ کا وہ سطر جس کو آپ نے چھپایا تھا وہ اچانک ظاہر ہو گیا، اتنی مقدار کہ آپ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی مقدار تک آپ کا وہ سطر ظاہر ہوتا رہا، تو یاد رکھیں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ تیسرا فرض استقبال قبلہ، آپ نماز کی ابتدا تو کر رہے ہیں، یاد رکھیں نماز کو قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ ہمارا اس طرف ہے، پھر بھی آپ قبلہ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ جہاں بھی تم ہو
یعنی جہاں بھی تم جاؤ، جہاں بھی تمہارا نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف پھیرنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ چوتھا فرض، یعنی نماز کے فرائض میں سے جو چوتھا فرض ہے وہ ہے وقت کا ہونا، یعنی آپ جس نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پڑھنی آپ نے ظہر کی نماز ہے، آپ پڑھیں عصر کے وقت میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظہر کا وقت ظہر کے لیے ہے اور عصر کا وقت عصر کی نماز کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی ہر نماز کو اس کے اوقات میں فرض قرار دیا گیا، تو آپ بھی ہر نماز کو اس کے اوقات میں پڑھیں، نہ کہ دوسرے اوقات میں۔ ظہر کو ظہر کے اوقات میں پڑھیں، عصر کو عصر کے اوقات میں، مغرب کے اوقات میں، اسی عشاء کو عشاء کے اوقات میں پڑھیں، فجر کو فجر کے اوقات میں پڑھیں، کسی دوسرے وقت میں نہ پڑھیں۔ پانچواں فریضہ نیت کرنا، یعنی نیت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن زبان سے اقرار کر لینا یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے، لیکن دل میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور کس کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں۔ یعنی آپ اگر نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی نماز کی اقتداء امام کے پیچھے کرنی پڑے گی، تو آپ کو نیت بھی کرنی پڑے گی کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، آپ جس چیز نیت کریں گے آپ کا عمل بھی اسی پر مبنی ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا فرض تکبیر تحریمہ کہنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اس تکبیر کے کہنے کے بعد آپ کے لیے بات کرنا، آپ کے لیے کھانا پینا سب کچھ مباح ہے، حرام ہے، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی نماز ادا کرو۔ اور آخری فرض ساتواں فرض اسلام کا اور عقل کا ہونا، یعنی یہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، ذمی پر فرض نہیں ہے، کافر پر فرض نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور مسلمان وہ جس کو عقل بھی ہو، اللہ نے اس کی عقل کو صحیح سالم رکھا ہو، صحیح سلامت رکھا ہو۔ ایسا نہیں ہے تو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوا لیکن ہے دیوانہ مجنون، ساری زندگی اس کو مجنون ہی رہا، ساری زندگی وہ دیوانہ ہی رہا، تو اس پر یہ احکام جاری نہیں ہوتے۔ وہ اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فرائض پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔